بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج ہم فرسٹ ایئر کا نہایت ہی اہم چیپٹر لاہور کا جغرافیہ پڑھنے لگے ہیں۔ پطرس بخاری مزاح کا ایک اہم ترین اور ممتاز ترین نام ہے۔ اب پروفیسر احمد شاہ ان کا نام تھا، ذہین، فطین اور بزلہ سنج قسم کے وہ انسان تھے۔ ذہانت تھی ان کی ان کی مزاح میں ذہانت ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اچھا، ممتاز ترین مزاح نگار ہیں۔ انہوں نے جن ٹولز، جن اوزاروں سے کام لیا، جن لفظی بازی گریوں سے کام لیا، اس میں تحریف نگاری ہے اور پیروڈی ہے۔ تحریف نگاری وہ ہوتی ہے جس میں کوئی ایک لفظ تبدیل کر کے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہزاروں خوبیاں ایسی کہ ہر خوبی پہ دم نکلے، یہ دراصل جو ہے غالب کا شعر ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ مطلب اس کی جگہ ایک لفظ خوبیاں لگا دیا۔ اب نثر میں ان کی سادگی ہے، روانی ہے، لوچ ہے، تو یہ لاہور کا جغرافیہ ایک مضمون ہے صنف کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے جغرافیہ کیا ہوتا ہے۔ در حقیقت وہ علم ہے جو سطح زمین، اس کی آبادی، نباتات، حیوانات کے حالات وغیرہ جو بتائے، وہ علم جغرافیہ کہلاتا ہے۔ تو لاہور کا جغرافیہ انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ تمہید کے طور پر آغاز کرتے ہیں۔ تمہید کہتے ہیں آغاز کو، ابتدا کو، شروع کو۔ اب تمہید کے طور پر صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور کو دریافت ہوئے اب بہت عرصہ گزر چکا ہے۔ دریافت اور ایجاد میں فرق ہوتا ہے۔ دریافت جو ہوتی ہے وہ مطلب موجود ہوتی ہے وہ چیز، جیسے کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تھا، وہ موجود تھا اور وہ وہاں پہ پہنچ گیا۔ ایجاد جو ہوتے ہیں وہ موجود نہیں ہوتی، جیسے بلب ایجاد ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اب بہت عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے دلائل و براہین، دلائل دلیل، براہین برہان، ثبوت سے اس کے وجود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہنے کی بھی اب ضرورت نہیں کہ کرے کو دائیں سے بائیں گھمائیے۔ وہ گلوب نہیں ہوتا جو گلوب دیکھتے ہیں آپ کسی آفس میں اکثر پڑا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، تو وہ اس گلوب کو ایسے وہ کہتا ہے اندازے کے اوپر، تکے کے اوپر ایسے گھماؤ اس کو، وہ گھومے گا گھومے گا گھومے گا، پھر کہیں نہ کہیں رکے گا تو صحیح، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ ہمارا ملک آپ کے سامنے آ کر ٹھہر جائے گا، پاکستان آپ کے سامنے آ کے ٹھہرے گا، پھر فلاں طول بلد اور فلاں عرض بلد۔ اب کسی مقام کا محل وقوع متعین کرنے کے لیے گلوب پر شمالاً جنوباً اور شرقاً غرباً جو فرضی خط کھینچے جاتے ہیں اس کو طول بلد اور عرض بلد کہتے ہیں۔ اب مقام انقطاع پر، یہ جہاں پر ایک دوسرے کو کاٹیں گے، قطع کریں گے، کاٹنا ہوتا ہے قطع کرنے، ذرا پرکار ہوتی ہے، وہ ایسے گھومتی ہے، کوس بناتی ہے، پھر دوسری، اور جس مقام پر وہ کاٹتی ہے۔ تو لاہور کا نام تلاش کیجئے، جہاں یہ نام کرے پر مرقوم رقم کیا ہوا لکھا ہوا ہو، وہی لاہور کا محل وقوع ہے۔ محل وقوع واقع ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اس ساری تحقیقات کو مختصر مگر جامع الفاظ میں بزرگ یوں ہی بیان کرتے ہیں کہ لاہور ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لاہور دنیا کا خوبصورت شہر ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ہی پیارا شہر ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ جو مطلب کہ جمیا ہی نہیں، جہاں لاہور نہیں تکیا اور جمیا ہی نہیں۔ اگر اس پتے سے آپ کو لاہور نہیں مل سکتا تو آپ کی تعلیم ناقص ہے، فضول ہے، اور ذہانت فاتر ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محل وقوع واقع ہونے کی جگہ، یہ لاہور واقع کہاں ہے؟ اب ایک دو غلط فہمیاں البتہ ضرور دور کرنا چاہتا ہوں۔ لاہور پنجاب میں واقع ہے، لیکن پنجاب اب پانچ دریاؤں کی سرزمین نہیں رہا، جو پاکستان کے جہلم، ستلج، راوی، بیاس، یہ اسی طرح کے جو دریا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب 5 آب یعنی نہیں رہا۔ اس 5 دریاؤں کی سرزمین میں اب صرف 4.5 دریا بہتے ہیں، اور جو نصف دریا ہے وہ تو اب بہنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اس کو اصطلاح میں وہ لفظ جو مجازی اور حقیقی معنوں کے بجائے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خاص معنی دیتا ہے کوئی۔ میں راوی ضعیف کہتے ہیں، بوڑھا راوی کہتے ہیں اس کو۔ ملنے کا پتہ یہ ہے کہ شہر کے قریب 2 پل بنے ہوئے ہیں،
ان کے نیچے ریت میں یہ دریا لیٹا رہتا ہے، بہنے کا شغل عرصے سے بند ہے، اس لیے اب یہ بتانا بھی مشکل ہے کہ شہر جو ہے دریا کے دائیں کنارے پر واقع ہے یا بائیں کنارے پر واقع ہے۔ مطلب یہ پیچھے سے جو انڈیا والوں نے بند کر دیے ہیں نا، پیچھے پانی جو بھی دریا ہمارے وہاں سے آ رہے تھے، پیچھے انہوں نے اپنے ڈیم بنا لیے اور آگے پانی آتا نہیں ہے، اس لیے وہ خشک ہو گئے۔ اسی مناسبت سے انہوں نے جو ہے نا اس کو کہا ہے کہ اس میں پانی تو ہے نہیں، یہ آدھا بڈھا دریا ہے، بس پڑا ہی رہتا ہے۔ اب لاہور تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں، لیکن دو ان میں بہت مشہور ہیں، ایک پشاور سے آتا ہے، دوسرا دہلی سے۔ اور وسطی ایشیا میں جو ہے نا یہ ایران ہو گیا، روس ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ شامل ہیں ممالک۔ حملہ آور پشاور کے راستے اور یو پی، یہ افغانستان بھی ہے، اچھا، حملہ آور پشاور کے راستے اور یو پی اتر پردیش کے حملہ آور، یہ اتر پردیش یہ انڈیا میں ہے، ٹھیک ہے، یو پی جس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اول الذکر اہل سیف کہلاتے ہیں۔ تو یہ جو پشاور کے راستے اور یو پی کے حملہ آور دہلی کے راستے وارد ہوتے تھے، دھمکتے تھے، پہنچ جاتے تھے، اور اول الذکر کو جن کا پہلے ذکر کیا گیا ہے اس کو اہل سیف تلوار والے کہتے ہیں۔ اور غزنوی، ٹھیک ہے، اور محمود غزنوی یہ انہی کی طرف اشارہ ہے، اور شہاب الدین غوری ان کی طرف اشارہ ہے، غوری تخلص کرتے تھے۔ مؤخر الذکر اہل زبان کہلاتے تھے، جن کی مادری زبان اردو ہو وہ اہل زبان کہلاتے ہیں، یہ بھی تخلص کرتے ہیں اور اس میں ید طولہ رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں۔ تو حدود دربہ کیا ہوتا ہے؟ اب کسی علاقے کی چاروں سمتیں یعنی مشرق، مغرب، شمال، جنوب کی طرف کون سے علاقے ہیں، تو یہ حدود دربہ کہلاتا ہے۔ یعنی اب لاہور کے ارد گرد کیا، اب تو یہ بہت پھیل گیا ہے نا قصور تک، اور ادھر سے ہر مطلب کہ چاروں طرف سے بہت پھیل گیا ہے۔ اب اسی کو تھوڑا سا طنز اور مزاح انہوں نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں لاہور کا حدود دربہ بھی ہوا کرتا تھا، لیکن طلبہ کی سہولت کے لیے میونسپیلٹی نے اسے منسوخ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اب لاہور کے چاروں طرف بھی لاہور ہی واقع ہے، روز بروز واقع تر ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے آبادی اس کی۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ 10-20 سال کے اندر لاہور ایک صوبے کا نام ہوگا جس کا دارالخلافہ پنجاب ہوگا۔ یوں سمجھیے کہ لاہور ایک جسم ہے جس کے ہر حصے پر ورم، زخم جو ہے وہ نمودار ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، لیکن ہر ورم مواد فاسد، یعنی جو مواد نہیں، جیسا چھالا ہوتا ہے، پیپ ہوتی ہے اس میں، ٹھیک ہے، مواد فاسد ہوتا ہے، اسے بھرا ہوا ہے، گویا یہ توسیع ایک عارضہ ہے، یہ بیماری ہے ایک اس کا پھیلنا، ٹھیک ہے، جو اس کے جسم کو لاحق ہے۔ اچھا، اب آب و ہوا کیسی ہے؟ لاہور کی آب و ہوا کے متعلق طرح طرح کی روایات مشہور ہیں جو تقریباً سب کے سب غلط ہیں۔ پیچھے سے چلی ہوئی باتیں آ رہی ہیں کہ لاہور جو ہے نا اس کی آب و ہوا کیسے، صاف ظاہر ہے وہاں پہ فیکٹریاں ہیں، وہاں پہ روڈ کے اوپر وہ چلتے رہتے ہیں آپ کے سامنے، یعنی رکشے ہیں، گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں، بسیں ہیں، تو وہ صاف ظاہر دھواں بھی ہوتا ہے ان کا، جو تقریباً سب کے سب غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لاہور کے باشندوں لوگوں نے حال ہی میں یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ اور شہروں کی طرح اب ہمیں بھی آب و ہوا دی جائے، ہمیں مطلب کہ صاف ہوا مہیا کی جائے۔ میونسپیلٹی بڑی بحث و تکرار کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس ترقی کے دور میں جہاں دنیا میں کئی ممالک کو ہوم رول مل رہا ہے، خود مختاری مل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں میں بیداری کے آثار پیدا ہو رہے ہیں، اہل لاہور کی یہ خواہش ناجائز نہیں ہے بلکہ ہمدردانہ غور و خوض کی مستحق ہے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے، اس کے اوپر جو ہے نا ذرا ہمدردی کی نگاہ ڈالی جائے۔ ان کی بات جو ہے ناجائز نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ مطلب پالوشن ہے، لیکن بدقسمتی سے کمیٹی کے پاس ہوا کی قلت ہے، ہوا کی کمی ہے، اس لیے لوگوں کو ہدایت کی گئی کہ مفاد عامہ کے پیش نظر جو عام لوگوں کے فائدہ ہے، مفاد ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اہل شہر ہوا کا بیجا استعمال نہ کریں بلکہ جہاں تک ہو سکے کفایت شعاری سے کام لیں، ٹھیک ہے، کفایت شعاری مطلب کہ کم سے کم خرچ کریں۔ چنانچہ اب لاہور میں عام ضروریات کے لیے بھی ہوا کی بجائے گرد، دھول اور خاص حالات میں دھواں استعمال کیا جاتا ہے۔ کمیٹی نے جا بجا دھوئیں اور گرد کے مہیا کرنے کے لیے مرکز کھول دیے ہیں جہاں یہ مرکبات مفت تقسیم کیے جاتے ہیں۔ امید کی جاتی ہے اس سے نہایت ہی تسلی بخش جو ہے وہ نتائج برآمد ہوں گے۔ اب باہم رسانی آب و ہوا کیسے پہنچائی جائے، آب و ہوا، اس کے لیے ایک اسکیم جو ہے نا عرصے سے کمیٹی کے زیر غور ہے۔ یہ اسکیم نظام سکے کے وقت سے چلی آتی ہے۔ یہ وہ نظام سکہ تھا جس نے، سکہ کہتے ہیں نا پانی پلانے والے کو کہتے ہیں، نظام نام کا ایک سکہ تھا، ٹھیک ہے، پانی پلانے والا ماشکی تھا۔ آپ دیکھتے ہوں گے مشک جنہوں نے پیچھے چمڑے کی جو ہے نا وہ پیچھے رکھی ہوتی ہے اس میں پانی ہوتا ہے،
تو یہ بھی تھا، اور اس نے ہمایوں بادشاہ کی زندگی بچائی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ اگر اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی تھی نا، دریا سندھ میں چھلانگ لگا دی تھی، تو اس نے جو ہے نا اس کو بچا لیا تھا تیر کر. تو اس نے کہا تھا کہ بھئی میں جو ہے نا اگر بادشاہ دوبارہ بن گیا تو میں تمہیں 1 دن کی بادشاہت دوں گا، اور اس نے اس کو دی تھی. تو اس نے چمڑے کے سکے بنوائے تھے جس سے اس کے اپنے خاندان والوں کو فائدہ ہو گیا تھا. تو یہ اسی کے حوالے سے ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ نظام سکے کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے اہم مسودات، وہ تحریر جس میں کچھ لکھنے کی گنجائش ہو، اس کی لکھی ہوئی تحریریں بعض تو تلف ختم ہو چکے ہیں، اور جو باقی ہیں ان میں پڑھنے کی بہت سی دقت پیش آ رہی ہے، مشکل پیش آ رہی ہے. اس لیے ممکن ہے کہ تحقیق و تحقیق کھوج لگانا، ٹھیک ہے، تحقیق لکھنا کھوج لگانا، اس میں بھی چند سال اور لگ جائیں. عارضی طور پر پانی کا یہ انتظام کیا گیا ہے کہ فی الحال بارش کے پانی کو حتی الوسع شہر سے باہر نہیں نکلنے دیتے، جہاں تک ہو سکے وہ کوشش کرتے ہیں. مطلب یہ طنز کیا ہے کہ حالانکہ نکلنا چاہیے شہر سے باہر، شہر صاف ہونا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ نہیں نکلنے دیتے. اس میں کمیٹی کو بہت کامیابی حاصل ہوئی ہے. امید کی جاتی ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ہر محلے کا اپنا ایک دریا ہوگا جس میں رفتہ رفتہ مچھلیاں پیدا ہوں گی، اور ہر مچھلی کے پیٹ میں کمیٹی کی ایک انگوٹھی ہوگی جو رائے دیتے وقت، ووٹ دیتے وقت، ہر رائے دہندہ رائے دینے والا، ووٹ دینے والا پہن کر آئے گا. اور نظام سکے کے مسودات سے اس قدر ضرور ثابت ہوا ہے کہ پانی پہنچانے کے لیے نل ضروری ہے. اب پانی کی بھی وہاں پر کمی ہے. لاہور میں آب و ہوا کیسی ہے دیکھو، کس طرح حسین اچھے پیرائے میں انہوں نے بیان کر دیا. دیکھو کتنے خوبصورت تنزن کہ بھئی وہاں پہ آب و ہوا ہے تو گرد استعمال کی جاتی ہے، دھول استعمال کی جاتی ہے، پانی ہے تو ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو نل تو خیر موجود ہیں، لیکن اس میں پانی آتا کیسے. چنانچہ کمیٹی نے کروڑوں روپے خرچ کر کے جا بجا نل لگوا دیے ہیں. فی الحال ان میں ہائیڈروجن اور آکسیجن بھری ہے، اب اس میں گیسیں چھوڑ دیتے ہیں. وہ H2O، ہائیڈروجن کے 2 ایٹم اور آکسیجن کا 1 ایٹم، ہائیڈروجن اور آکسیجن بھری ہے. لیکن ماہرین کی رائے یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ گیسیں ضرور مل کر پانی بنائیں گی. چنانچہ بعض نلوں میں اب بھی چند قطرے روزانہ ٹپکتے ہیں. اہل شہر کو ہدایت کی گئی ہے کہ اب اپنے گھڑے نلوں کے نیچے رکھ دیں تاکہ عین وقت پر تاخیر دیر نہ ہو جائے. کہیں پر تھوڑی دیر کے لیے پانی آتا ہوگا نا، پھر وہ یہ نہ ہو کہ کسی کی دل شکنی ہو، دل ٹوٹ جائے. شہر کے لوگ اس پر بہت خوشیاں منا رہے ہیں، چلو ہمارے لیے یہی کافی ہے. اب نل کے اندر وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس سے کبھی نہ کبھی وہ کہتے ہیں گیس بن جائے گی. بنی نہیں ہے، پانی آیا نہیں ہے. پھر پانی کا اتنا مسئلہ ہے وہاں پہ. تو ذرائع آمد و رفت جو آنے جانے کے ذرائع ہیں، ٹھیک ہے، اور آنے جانے کے ذرائع میں یہی چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں. پہلے اس زمانے کی بات ہے جب گھوڑے وغیرہ چلتے تھے اور سڑکوں کے حال جو خراب ہوا کرتے تھے. اب جو سیاح سیر کرنے والا لاہور تشریف لانے کا ارادہ رکھتے ہوں، ان کو یہاں آنے کی آمد و رفت کے ذرائع کے متعلق چند ضروری باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ تاکہ وہ یہاں کی سیاح سے کماح کو مکمل طور پر اثر پذیر ہو سکے. جو سڑک بل کھاتی ہوئی لاہور کے بازاروں میں سے گزرتی ہے، تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے. یہ وہی سڑک ہے جو شیر شاہ سوری نے بنوائی تھی. فرید الدین اس کا اصل نام تھا. 5 سال اس نے جو ہے نا حکومت کی تھی. اس نے مغلیہ خاندان ہمایوں بادشاہ کو شکست دی تھی جب وہ جان بچا کے بھاگا تھا، اور نظام سکا نے اس کی جان بچائی تھی. یہی تھا. اور یہ جو فوت ہوا تھا، یہ مطلب کہ اس نے گولہ بارود ٹھیک ہے، گولہ مارا ایک، اور وہ جو ہے نا بدقسمتی سے ادھر جانے کی بجائے خود ہی نیچے گر گیا اور یہ زخمی ہو گئے، اور یہ مطلب کہ ان کی وفات ہو گئی تھی. یہ سنہرا دور اس کو کہا جاتا ہے، برے صغیر کا سنہرا دور. 5 سال اس نے حکومت کی. ڈاک خانے کا سارا نظام اس نے بنوایا، ٹھیک ہے. جی ٹی روڈ، ٹھیک ہے، جرنیلی ٹرنک روڈ جس کو کہتے ہیں، جی ٹی روڈ اسی کے بنوائے ہوئے تھے. اس نے پشاور ادھر ادھر ہر جگہ پہ، پشاور سے مطلب کہ ہوتے ہوئے پورے ملک میں اس نے جو ہے نا یعنی جال بچھائے سڑکوں کے، اور خط و کتابت کا نظام، اور اس کی بڑی خوبیاں تھیں. تھوڑے ہی عرصے میں اس نے بڑی ترقیاتی کام کیے تھے، لیکن پھر یہ اس کی وفات ہو گئی تھی ایسے. اب یہ سارے قدیمہ میں شمار ہوتے ہیں. یہ پرانے جو محکمہ ہوتا ہے سارے قدیمہ ہوتا ہے، جو مطلب کہ ہسٹوریکل چیزیں ہوتی ہیں ان کا حساب کتاب رکھتا ہے، اور بے حد احترام کی نظروں سے دیکھی جاتی ہیں. چنانچہ اس میں کسی قسم کا رد و بدل گوارا نہیں کیا جاتا. سڑکیں جو ہیں وہ ویسی ہیں سارے قدیموں سے، پہلے دن سے جو وہ شیر شاہ سوری جو بنوا گیا تھا وہی ہیں. اب وہ قدیم تاریخی گڑھے اور خندقیں جوں کی تو موجود ہیں جنہوں نے کئی سلطنتوں کے تخت الٹ دیے ہیں، ٹھیک ہے. کئی بادشاہ آئے، اس کے بعد حکومتیں آئیں، لیکن کسی نے یہ ضرورت محسوس نہیں کہ یہ سڑکیں بنوا دی جائیں. یہ ٹوٹی پوٹی لاہور کی سڑکوں کے اوپر بڑا زبردست طنز ہے، ٹھیک ہے. یہ ان کی مزاح نگاری کا ایک خوبصورت ثبوت ہے کہ وہ جو ہے نا یعنی ان کے پیشے
نظر جو ہے وہ مرض ہوتا ہے کہ کون سی جو ہے نا یعنی مرض اور بیماری جو ہے وہ لاحق ہے۔ تو آج کل بھی کئی لوگوں کے تخت یہاں الٹتے ہیں اور عظمت رفتہ کی پچھلے زمانے کی جو ہے نا ماضی کی گزشتہ اس کی یاد دلا کر انسان کو عبرت سکھاتے ہیں، عبرت نصیحت یعنی حاصل کرنا کسی چیز سے۔ اب بعض لوگ زیادہ نصیحت پکڑنے کے لیے ان تختوں کے نیچے کہیں کہیں دو ایک پہیے لگا لیتے ہیں۔ اب یہ عبرت آگے مزید بڑھ رہی ہے اور سامنے دو ہک لگا کر وہ خمدار کیل ہوتا ہے نا، ایسے کیل ہوتا ہے، تو کسی چیز کو پکڑنے کے لیے ہک لگا کر ان میں گھوڑا ٹانگ دیتے ہیں۔ اصطلاح میں اس کو تانگا کہتے ہیں کیونکہ تانگے اس روڈ کے اوپر زیادہ چلتے تھے۔ تو اب شوقین لوگ اس تختے پر موم جامہ اوڑھ کر، وہ جو یہ شاپر ہوتا ہے یا اس طرح کی پھسلواں چیز ہوتی ہے، مومی کاغذ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے پھسلنے کے چانسز ہوتے ہیں، موم جامہ مونڈ لیتے ہیں تاکہ پھسلنے میں سہولت ہو اور بہت زیادہ عبرت جو ہے پکڑی جا سکے۔ اچھا، وہ تانگوں میں جو بناسپتی نقلی گھوڑے جو ہوتے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بناسپتی گھوڑے شکل و صورت میں دمدار ستارے سے ملتے ہیں، وہ ستارے آسمان کے اوپر ہوتے ہیں، پیچھے ان کے روشنی ہوتی ہے، کیونکہ ان گھوڑوں کی ساخت میں دم زیادہ اور گھوڑا کم پایا جاتا ہے۔ حرکت کے وقت اپنے دم دبا لیتا ہے اور ضبط نفس سے اپنی رفتار میں ایک سنجیدہ اعتدال پیدا کرتا ہے۔ یہ ایسی تاریخی سڑک ہوتی ہے، اتنے جھٹکے لگتے ہیں، یہ سارے کام وہیں ہوتے ہیں تاکہ سڑک کا ہر تاریخی گڑھا اور تانگے کا ہر ہچکولا اپنا نقش آپ پر ثبت کرتا جائے، اور جو سواری ہوتی ہے اس کے اوپر یہ اثر انداز ہوتا ہے۔ صاف ظاہر ہے جھٹکے لگتے ہیں تو سواری بھی اوپر نیچے ہوتی ہے، ادھر گرتی ہے ادھر گرتی ہے، چین چاں چوں ان کی آوازیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا ہر ایک مسام لطف اندوز ہو سکے، اور جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے بیچارہ، جو پسینہ نکلنے کی جگہ ہوتی ہے، جو مسام وغیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تک متاثر ہوتی ہے، ہڈیاں جسم گوشت تو ہوتا ہے، مسام تک متاثر ہوتا رہتا ہے، اور بندہ جو ہے نا وہ اس ہچکولے کھانے والی جھٹکے مارنے والی سڑک سے جو ہے نا لطف اندوز ہوتا رہتا ہے۔ یہ مزاح پیدا کیا ہے انہوں نے۔ اچھا، اب لاہور میں قابل دید مقامات بھی ہیں، دیکھنے کے قابل مقامات بھی ہیں۔ لاہور میں قابل دید مقامات مشکل سے ملتے ہیں، دیکھنے کے قابل جو ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور کی ہر عمارت کی بیرونی دیواریں دوہری ڈبل بنائی جاتی ہیں، دوہری دو گنا بنائی جاتی ہیں۔ پہلے اینٹوں اور چونے سے دیوار کھڑی کرتے ہیں اور پھر اس پر اشتہاروں کا پلستر کر دیتے ہیں۔ وہاں پر پہلے، اب تو یہ پینا فلیکس اور ان چیزوں کا دور ہے، ٹھیک ہے، کمپیوٹرائزڈ دور آ گیا ہے، تو پہلے وہاں پہ اشتہار لگتے تھے، لکھائیاں ہوتی تھیں ہر جگہ پہ، لاہور کی ہر دیوار کے اوپر، سڑک کے اوپر۔ اچھا، اور جو دبازت میں رفتہ رفتہ بڑھتا جاتا ہے، دبازت موٹائی کو کہتے ہیں۔ اچھا، شروع میں چھوٹے سائز کے مبہم اور غیر معروف اشتہارات چپکا دیے جاتے ہیں، مثلا اہل لاہور کو مجدہ، خوشخبری یا اچھا اور سستا مال۔ اس کے بعد ان اشتہاروں کی باری آتی ہے جس کے مخاطب اہل علم اور سخن فہم لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اہل علم پڑھے لکھے لوگ اور ذرا شاعری کو سمجھنے والے، پڑھائی کو سمجھنے والے، مثلا گریجویٹ درزی ہاؤس، بھئی پڑھا لکھا درزی ہے، یہیں سے کپڑے سلواؤ، یا اسٹوڈنٹس کے لیے نادر قیمتی موقع، یا کہتی ہے ہم کو خلق خدا غائبانہ کیا، ہم کو مخلوق پیٹھ پیچھے کیا کہتی ہے، ٹھیک ہے، یہ شعر ہے، اس کا ایک مصرع ہے، کہتی ہے کہ ہم کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ رفتہ رفتہ گھروں کی چار دیواری ایک مکمل ڈائریکٹری کی صورت اختیار کر لیتی ہے جہاں پہ سب لوگوں کے نام اور پتے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب دروازے کے اوپر بوٹ پالش کا اشتہار ہے، دائیں طرف تازہ مکھن ملنے کا پتہ درج ہے، بائیں طرف حافظہ کی گولیوں کا بیان ہے، اور اس کھڑکی کے اوپر انجمن خدام ملت کے جلسے کا پروگرام چسپاں ہے۔ اچھا، عقبی پچھلی دیوار پر سرکس کے تمام جانوروں کی فہرست ہے۔ یہ اشتہارات بڑی صورت تیزی سے بدلتے رہتے ہیں اور ہر نیا مجدہ، خوشخبری اور ہر نئی دریافت یا ایجاد یا انقلاب عظیم کی ابتدا چشم زدن میں ہر چیز پر جو ہے نا لیپ دی جاتی ہے، فوراً جو ہے نا اس کے اوپر لگا دی جاتی ہے، اور ان کو پہچاننے میں خود شہر کے لوگوں کو بڑی دقت اور مشکل پیش آتی ہے۔ لیکن جب سے لاہور میں دستور رائج ہوا ہے کہ بعض اشتہاری کلمات پختہ سیاہی سے خود دیوار پر نقش کر دیے جاتے ہیں، یہ دقت بہت حد تک رفع دور ہو گئی ہے۔ ان دائمی اشتہاروں کی بدولت سے اب یہ خدشہ جو ہے باقی نہیں رہا، ڈر کہ کوئی شخص اپنا یا کسی دوست کا مکان صرف اس لیے بھول جائے کہ پچھلی مرتبہ وہاں 4 پہیوں کا اشتہار لگا ہوا تھا، اور لوٹتے وقت اہلیان لاہور کے رہنے والوں کو تازہ اور سستے جوتوں کا مجدہ یعنی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ چنانچہ وثوق کہا جاتا ہے، وثوق سے پکی بات کہی جاتی ہے، ایک پکے انداز سے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جہاں بحرف جلی یعنی روشن لفظوں میں محمد علی دندان ساز لکھا ہے، وہ اب اخبار انقلاب کا دفتر ہے۔ خالص گھی کی مٹھائی امتیاز علی تاج کا مکان ہے، کرشنا بیوٹی کریم شالامار باغ کو، اور کھانسی کا مجرب نسخہ جہانگیر کے مقبرے کو جاتا ہے۔
تو یہ اس طرح گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ جب لکھا ہوا ہوگا تو فلانی فلانی جگہ پہ جائیں گے، یہ بھی مزاح پیدا کرنے کی کوشش کیا۔ تو صنعت و حرفت ہے وہاں کی، ٹھیک ہے، کاریگری، صنعت و حرفت، جس طرح فیکٹریاں ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اشتہاروں کے علاوہ لاہور کی سب سے بڑی صنعت رسالہ سازی ہے، اور سب سے بڑی حرفت جو ہے وہ انجمن سازی ہے۔ ہر رسالے کا نمبر عموماً خاص نمبر ہوتا ہے، اور عام نمبر صرف خاص خاص موقعوں پر شائع کیے جاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہتے ہیں خاص نمبر، یعنی اٹریکٹ ہوں لوگ اور زیادہ سے زیادہ رسالے لیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ عام کم پائے جاتے ہیں اور خاص نمبر زیادہ آ جاتے ہیں، حالانکہ ہر کوئی سال 6 مہینے بعد خاص نمبر نکلتا ہے۔ تو لاہور کے ہر مربع انچ میں ایک انجمن موجود ہے، یہ معروضیاں ہیں۔ صنعت کیا ہے، حرفت کیا ہے، یہ معروضیاں ہیں۔ اچھا، پریزیڈنٹ البتہ تھوڑے ہیں، جو صدر ہیں وہ تھوڑے ہیں، اس لیے فی الحال صرف 2-3 اصحاب یہ اہم فرض ادا کر رہے ہیں۔ چونکہ ان انجمنوں کے اغراض و مقاصد مختلف نہیں، اس لیے بسا اوقات یہ انجمن کا مقصد بھی ایک ہی ہوتا ہے کہ کس وجہ سے یہ تشکیل دی گئی ہیں، تو بسا اوقات اکثر اوقات ایک ہی صدر صبح کسی مذہبی کانفرنس کا افتتاح کرتا ہے اور شام کو کسی کرکٹ ٹیم کے ڈنر میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے مطمع نظر جو ہے وسیع رہتا ہے، جو سوچنے کا انداز ہے، جو مقصد ہے وہ وسیع رہتا ہے، بڑا زیادہ رہتا ہے۔ تقریر عام طور پر ایسی ہوتی ہے جو دونوں موقعوں پر کام آ سکتی ہے، چنانچہ سامعین کو بہت سہولت رہتی ہے۔ کسی بھی موقع پر وہ ایک ہی تقریر یاد کرتا ہے، جہاں بھی جانا وہی تقریر کرتا رہتا ہے صدر۔ پیداوار، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ بھئی لاہور کی پیداوار کیا ہے۔ لاہور کی سب سے مشہور پیداوار یہاں کے طلباء ہیں۔ صاف ظاہر ہے پورے ملک سے یہاں پہ آتے ہیں، اور وہ علم و ادب کا لاہور مرکز ہے، اور یہاں پہ بڑے بڑے اساتذہ، بہت کچھ سیکھنے کا موقع وہاں سے ملتا ہے۔ باہر سے لوگ بھی آتے ہیں اور ملک کے اندر سے بھی لوگ آتے ہیں، بڑے انٹلیکچوئل اور پڑھے لکھے لوگ ہیں جو علم و ادب کو جانتے ہیں، جو باہر سے پڑھے ہوئے ہیں، وہ جو بھی لاہور میں آتا ہے وہ بس جاتا ہے۔ تو اب پڑھنے کے لیے یہاں کے طلباء ہیں، تو لاہور کی سب سے مشہور پیداوار یہاں کے طلباء ہیں، جو بہت کثرت سے، بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں دساور باہر کے ملکوں میں بھیجے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، باہر کی منڈیوں میں۔ اب فصل شروع سرما میں بوئی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور عموماً اواخر بہار میں پک کر تیار ہوتی ہے۔ اب طلباء کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جن میں سے چند مشہور ہیں، تو انہوں نے 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ قسم اول جمالی کہلاتی ہے، جمالی جمال، جمال حسن و جمال، حسن و جمال خوبصورتی، جو مطلب اپنی ظاہری خوبصورتی کے اوپر بہت توجہ دیتے ہیں۔ یہ طلباء عام طور پر پہلے درزیوں کے ہاں تیار ہوتے ہیں، بعد ازاں پھر دھوبی اور پھر نئی کے پاس بھیجے جاتے ہیں۔ ہر وقت ان کو یہی خیال ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے تیار ہونا ہے، کپڑے پہننے ہیں، دھلوانے ہیں، سلوانے ہیں، اور اس عمل کے بعد کسی ریسٹوران میں ان کی نمائش ہوتی ہے، شام کو کھانا کھانے نکلنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قسم اول ہے یہ جمالی قسم ہے، خوبصورتی کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، ظاہری باتوں کی طرف پڑھتے نہیں ہیں۔ دیکھو یہ کام کرتے ہیں طالب علم، حالانکہ طالب علموں کو پڑھنا چاہیے نا، لیکن پڑھتے بالکل نہیں ہیں۔ چاروں دیکھیں گے آپ۔ اب دوسری قسم جلالی طلباء کی ہے، ان کا شجرہ جو ہے نا، وہ نسل ان کی کہاں سے جا کے ملتی ہے، جلال الدین اکبر سے جا کے ملتی ہے۔ اب وہ بہت بڑا بادشاہ تھا جلال الدین اکبر، مغلیہ خاندان کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اب اس لیے ہندوستان کا تخت و تاج ان کی ملکیت سمجھا جاتا ہے۔ شام کے وقت چند مصاحبوں، دوستوں کے ساتھ، چند لوگوں کے ساتھ نکلتے ہیں، اور جو دو سخا کے خم اٹھاتے پھرتے ہیں، یعنی بڑی سخاوت کرتے ہیں، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں۔ امیر ہوں گے، کالج کی خوراک انہیں راس نہیں آتی، کالج کا کھانا انہیں اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ہے نا، اس لیے ہاسٹل میں فروکش نہیں ہوتے، قیام نہیں کرتے، پائے نہیں جاتے، وہاں پہ نہیں، باہر جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ 2 ساتھ ہوتے ہیں، تعریف کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چودھری صاحب، گودا جی، یا اس طرح کی لفظ استعمال کرنے والے، آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا شخصیت ہے، اور ایسے لوگوں سے جو ہے نا وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے نا اس طرح کی خوشامد سے خوش ہوتے ہیں۔ اچھا، تیسری، پڑھتے یہ بھی نہیں ہیں۔ اچھا، تیسری قسم خیالی طلباء کی ہے، خیالی طلباء، خیالوں کی دنیا میں رہنے والے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ اکثر روپ، اخلاق اور آواگون اور جمہوریت پر بآواز بلند تبادلہ خیالات کرتے پائے جاتے ہیں۔ روپ، یہ انسان کے روپ جو ہے وہ کیسے ہیں، اخلاق، ان کا خلق سے اخلاق، یعنی انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اچھے اخلاق کے بڑے فائدے ہیں، انہی چیزوں کو برباد کرے۔ آواگون، آواگون جو ہے نا یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے ایک، وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہے نا ہم لوگ یعنی 7 جنم لیں گے، اچھے کرم کریں گے تو اچھے کہلائیں گے، اگر برے کام کریں گے تو برے کریں گے، برا ہوگا ہمارے ساتھ۔ جس طرح ہمارا ہے آخرت ہے، ان کا یہ آواگون ہے۔ وہ جس طرح ایک ہوتا ہے نا، وہ پنڈت، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار وہ جو ہے نا کتا ایک بھونکتا رہتا ہے، میں رات کو سوتا ہوں نا تو کتا بھونکتا رہتا ہے،
تو وہ جو پنڈت سے ایک بندہ سوال کرتا ہے کہ وہ کتا ہے کون ہے پتہ نہیں، تو وہ کہتا ہے بھائی وہ پچھلے جنم میں تمہارے دادا جی ہوں گے، ٹھیک ہے، جو تمہارے گھر کی حفاظت کے لیے اب بھی تشریف لاتے ہیں، تم انہیں فکر ہے تمہاری، وہ کتا بن کے آ گئے ہیں مطلب ان کا یہ ہے آواگون کا نظریہ ہندوؤں کا، میرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ اچھا، جمہوریت پر باواز بلند تبادلہ خیال کرتے رہتے ہیں۔ جمہوریت یعنی جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں ووٹوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، تو یعنی اس میں رائے دینا ہوتی ہے، ہر بندے کا اظہار، ہر بندے کا اپنا ووٹ ہوتا ہے، جس کو چاہے دے، آزادی ہوتی ہے اس کو۔ اچھا، اور افرینش یعنی یہ دنیا کیسے بنی، روز ازل سے کیا ہو رہا ہے، اور نفسیات کے متعلق نئے نئے نظریے پیش کرتے رہتے ہیں۔ صحت جسمانی کو ارتقاء انسانی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا خیالی، وہ کہتے ہیں کہ بھئی صحت بہت ضروری ہے، صحت کے بغیر زندگی نہیں ہے، اس لیے عدل صبح سویرے 5-6 ڈنٹر پھیلتے ہیں، ڈانڈ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جس طرح وہ اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، اور شام کو ہاسٹل کی چھت پر گہرے گہرے سانس بھی لیتے ہیں، ٹائم نکال کے لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، سوچتے ہیں یہ دنیا کیوں بنی ہے، کیسے بنی ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ گاتے ضرور ہیں لیکن اکثر بے سرے ہوتے ہیں، وہیں پر گانا بھی گانا شروع کر دیتے ہیں، سر آواز نکالتے ہیں لیکن ہوتے بے سرے ہیں۔ اب چوتھی قسم خالی طلباء کی ہے، اب یہ بھی نہیں پڑھتے، یہ خیالی بھی نہیں پڑھتے، خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں، اگر ہم تو خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، اگر آپ کا کوئی خواب ہے تو سنا دیجئے۔ تو چوتھی قسم خالی طلباء کی ہوتی ہے، یہ طلباء کی خالص ترین قسم ہے، یہ معروضی آ گئی تھی ایک دفعہ، خالص ترین قسم ہوتی ہے یہ، کون سی؟ خالی، یہ طلباء کی خالص ترین قسم ہے، اس کا دامن کسی قسم کی علائش سے تر نہیں ہونے پاتا، یعنی پڑھائی کی، ٹھیک ہے، یہ علائش کہتے ہیں نا گندگی کو، گندی چیز کو، گناہ کو، وہ مطلب کہ اس طرح پاک صاف ہوتے ہیں کہ پڑھائی کا گناہ ان کے دامن کو نہیں چھو سکتا، کتابیں، امتحانات، مطالعہ، اس قسم کے خرخشے، بکھیڑے، جمگھٹے، جھگڑے میں وہ پڑھتے نہیں ہیں، کبھی ان کی زندگی میں خلل انداز نہیں ہوتی پڑھائی ان کی، حالانکہ کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ مقصد پڑھائی کا لے کے آئے ہوئے ہیں۔ جس معصومیت کو لے کر کالج میں پہنچے تھے اسے آخر تک ملوث نہیں ہونے دیتے، اتنے معصوم ہوتے ہیں وہ، نہ کتاب کو ہاتھ لگاتے ہیں نہ کتاب لیتے ہیں، اور تعلیم اور نصاب اور درسگاہوں کے ہنگاموں میں اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں جس طرح 32 دانتوں میں زبان رہتی ہے۔ ہمارے 32 دانت ہیں نا، تو زبان ہے خاموش، ادھر ادھر سارے دانت ہیں اور وہ زبان خاموش ہے، یہ بھی بیچارے خاموش رہتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں بالکل بھی، ٹھیک ہے۔ اور طبعی حالات کون سے ہیں؟ لاہور کے لوگ بہت خوش طبع ہیں، ٹھیک ہے، جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا، ہم نے بھی گاؤں چھوڑ دیا اور لاہور آ گیا، ٹھیک ہے، میں نے بھی گاؤں چھوڑ دیا اور لاہور آ گیا، جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا، تو یہ لوگ بڑے خوش طبع ہوتے ہیں، اچھی طبیعت کے مالک، خوش خوراک ہوتے ہیں۔ ہم یہاں پہ چلتے ہیں، لاہوری دوڑتے ہیں وہاں پہ، کھانا پینا ان کی زندگی میں ہے، وہ روز ایسی کوئی شب ہی نہیں ہوتی جب وہ شام کو گھومے پھرے نہ سیر کے لیے نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے یہ لوگ ہوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن آپ طالب علم جس طرح آپ ہیں نا، تو یہ بھی طالب علموں کی جو 4 قسمیں بیان کی ہیں بالکل آپ کی طرح ہیں، وہ بھی نہیں پڑھتے اور آپ بھی نہیں پڑھتے۔